بریک کے بعد خوش آمدید نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ جن کا اضافہ ہوا ہے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. سید محمد علی شاہ جو کہ ایک اچھے نعت خواں ہیں. شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں واصف اتاری. اتاری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. میں چاہوں گی کہ اتاری صاحب آپ سے شروعات کی جائے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنائیں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے عشقوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سے جھکاتے ہیں شاہان عالم میں اس آستانے کا میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سے جھکاتے ہیں شاہان عالم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرے سر شاہ نے تاج بلالی مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرے سر پہ شاہ یعنی بلالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے بڑھاتے ہیں ہماری جو افطار ٹرانسمیشن ہے. اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. نہیں آپ کا شکریہ آپ نے بلایا. آپ جس طرح کے ملک میں اور پوری دنیا میں کووڈ کی تیسری لہر بھی داخل ہوئی ہے, پوری دنیا کی معیشت کو نقصان ہوا ہے, بہت ساری جانیں گئی ہیں.
سندھ میں وہ حال نہیں ہے. اگر ہم دوسرے صوبوں کو دیکھیں, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ کچھ ہمارے صوبے اس وبا سے ابھی بھی بہت کس حد تک بچے ہوئے ہیں. سب سے جو ہے وہ اس وقت جو نیگیٹیوٹی ریشو ہے وہ سندھ کا ہی ہے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سی ایم سندھ نے کہا کہ ہم انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ روکیں گے کہ یہ وبا یہاں نہ آ جائے, تو ابھی تک کوئی خیر خواہ اقدامات آپ کی طرف سے؟ وہ ابھی پہلے تو انہوں نے ٹرین اور بسز کا کہا تھا, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کچھ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بالکل ہی اس کو نہ روکیں. سندھ میں دیکھیں جو اسٹریٹجی ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی تھی وہ شروع دن سے ہی ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی, اور ان کا فوکس تھا کہ جو ہے وہ جتنا جانوں کا نقصان کم ہو, جس پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز کی آئے دن پریس کانفرنسز اور ان کی تنقید, جو دنیا جہاں جہاں پہ بھی اس وقت کم ہوا ہے کووڈ, اور جس نے کووڈ کے خلاف لڑائی جیتی ہے, وہ ان کا سب سے جو ہے وہ مین جو ٹول تھا وہ تھا لاک ڈاؤن. تو سندھ گورنمنٹ نے جب وہ لاک ڈاؤن اور تھوڑا امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہی تھی, تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے, لیکن اب سب دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ سندھ سب سے نیچے جا رہا ہے دوسرے صوبوں کے. ابھی میں ریسنٹلی کسی ایونٹ اٹینڈ کرنے لاہور گیا ہوا تھا, تو وہاں اس وقت بڑی بری حالت ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک تو ریشو بڑا ہوا ہے, ہاسپٹلس میں جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ کے ملک انڈیا میں دیکھیں, وہاں آپ کرن بیدی وہاں کی جو ایک سینئر آفیسر ہیں, ان کا ایک دو دن میں نے پہلے ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا تھا کہ لوگ روڈوں پہ مر رہے ہیں اور ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسا بالکل برا حال نہیں ہے, لیکن پھر بھی. اور دوسرا یہ ویکسین جو ابھی آئی ہے, تو شاید کچھ لوگوں کے دماغ میں کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں ویکسین کے بارے میں, تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسل سے کہ بھائی یہ ویکسین جو لگ رہی ہے, جس ایج گروپ کو لگتی جا رہی ہے, پلیز یہ لگوائیں. کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میں نے دونوں ڈوزز الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ میں کوئی جو ہے وہ جانور بن گیا ہوں, نہ میری جو دوسری کوئی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ پہلے آگے جو ہے نا ایک چیز پھیلائی گئی کہ بھائی جو ویکسین لگواتا ہے وہ پتہ نہیں اس کو بال آ جاتے ہیں منہ پہ, وہ جانور بن جاتا ہے, پتہ نہیں کتنی متس جو تھیں. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جتنے بھی ڈاکٹرز نے لگوائی ہیں, جتنے بھی لوگوں نے لگوائی ہیں, ہمارے سی ایم صاحب نے لگوائی ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے لگوائی ہیں, محترمہ فریال ٹالپور صاحب نے لگوائی ہیں. تو سب کچھ بھی نہیں ہے, اور ویکسین لگوائیں, یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے. جتنی ویکسین زیادہ لگتی جائے گی اتنی جو ہم کووڈ سے بچتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب 18th امینڈمنٹ کے بعد جہاں آپ خود مختار ہیں, صوبہ خود کرتا ہے سب اپنے وسائل کا استعمال, تو ابھی تک اتنی سست روی کا شکار کیوں ہے کہ ہم 30 لاکھ اور 20 لاکھ ڈوزز لاتے ہیں؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جہاں 6-7 کروڑ عوام ہے تو پھر یہ سلسلہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ سال چلے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ اگر ریشو دیکھیں گے تو ویکسینیشن کا ریشو سندھ میں سب سے زیادہ ہے. اگر آپ جو ایک عطیہ کی گئی ہیں سارے ملک کو اور انڈیویجلی صوبوں کو, سندھ واحد صوبہ ہے جس نے اس سے زیادہ جا کے پرچیز کی ہے. اور تو لگنے کی ریشو اور ویکسین جو موجود ہے وہ سندھ کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو سندھ گورنمنٹ کی ایک اس میں جو ایک سچائی اور ایک نیت ہے, صاف نیت ہے کووڈ کے خلاف جنگ میں. اور باقی آبویسلی ہم اتنے جو ہے وہ فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے ہمارا ملک یا ہمارا صوبہ کہ ہم جو ایک ہی جگہ پہ سارے صوبے کے لیے سلولی چل رہا ہے, 60 پہ آئے, 50 پہ آئے, تو چل رہا ہے وہ سر, وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ابھی تو پرائیویٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز نے بھی لگانا, اسپوٹنک اور دوسری باقی جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو فری ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ڈوزز. ابھی ہم میرے خیال 50 یا 40 پہ پہنچ گئے ہیں. پہلے ڈاکٹرز کو لگی, پھر 60 کو لگی, پھر 50 کو, میرے خیال 40 پہ ہم جا رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ سب کو لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جس طرح ہم وفاق پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ چینی کی پرائز کنٹرول نہیں ہو پائی یا مہنگائی پہ وفاق اس قدر عوام کو ریلیف نہیں دے سکا, حکومت 26ویں آئینی ترمیم لائی, لیکن اپوزیشن کی جماعتوں نے ان کا ساتھ نہ دیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن کا ایک کردار تنقید پر تنقید نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حکومت کوئی اچھے کوئی ایسے بل لاتی ہے تو بینگ اپوزیشن آپ اس کو سپورٹ کریں. اصل میں جو یہ گورنمنٹ ہے, جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہیں, ان کے جو لاز ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہیں. ان کا لا کسی ایک فرد کے لیے ایک ہوتا ہے, دوسرے فرد کے لیے دوسرا ہوتا ہے.
تو ان کو جو نیت ان کی ہے اس میں جب سچائی ہمیں محسوس ہوگی, جب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی قانون لا رہے ہیں, تب کوئی اور جس میں ہم دیکھیں گے کہ جس میں ملک کا فائدہ ہے. ہم ایسے نہیں دیکھیں گے کہ جو, یا ہم ان چیزوں پہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جن میں ان کا فائدہ ہو وہ چیز وہ کریں, اور جس میں جو ان کو نقصان ہو وہ چیز وہ نہ کریں. اب جیسے ریسنٹلی ابھی جو سینٹ الیکشنز ہوئے, اس میں جہاں ان کو جو ہے وہ شو آف ہینڈ میں خطرہ لگ رہا تھا وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے, جہاں ان کو شو آف ہینڈ میں اپنا فائدہ لگ رہا تھا وہ اس کی حمایت کر رہے تھے. تو ہمیں گورنمنٹ کو بھی اور ساری پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل کے لیے قانون سازی کرنی ہے, ہمیں اپنے لیے قانون سازی نہیں کرنی. اب دیکھیں جہاں پہ سینیٹر گیلانی کا جب سینٹ کا الیکشن ہوا, اس میں جب خفیہ رائے شماری ہوئی تو اس کی وہی گورنمنٹ تھی وہ مخالفت کر رہی تھی کہ بھائی اس سے جو ہے وہ یہ ہوگی ہاؤس ٹریڈنگ, یہ جو ہے وہ فائنینشیل کرائم ہوگا. لیکن پھر جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تو پھر یہی ہوا, اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے لیکن ان کو ہار ہو گئی, پھر وہ وہاں وہی کہہ کے لگا رہے تھے, وہ خوش ہو رہے تھے. جب ہم نیت صاف کریں گے تبھی جو ہے وہ ساری جو چیزوں پہ ہم یکجا ہو سکیں گے. چلیں ڈاکٹر صاحب, اس سے بھی ایک قدم آگے چلتے ہیں. اس سے قبل بھی بہت ساری حکومتیں آئی ہیں, اس بار کچھ ایکسٹریم تک ایک چیز دیکھی گئی جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات کا فقدان. وہاں سے وفاقی وزراء ہوں, یہاں سے آپ کے سینئر تمام اپوزیشن کے پولیٹیشین, چاہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں یا آپ کے قادر پٹیل صاحب ہوں, مطلب دونوں طرف سے گولہ باری اور اس طرح کے جملے کسنا ایک دوسرے کو, بینگ اے پارلیمنٹیرین, بینگ اے سینئر پولیٹیشین. بلو دا بیلٹ جو بھی ڈسکشن یا بلو دا بیلٹ جو بھی ریمارکس ہوں گے, آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بالکل کم, اور یہ اب خاقان عباسی صاحب ہیں, آج انہوں نے کہا, کل سوری انہوں نے کہا تھا کہ میں جوتا ماروں گا جو ہے وہ اسپیکر کو, اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے, یہ جب آپ لوگوں کو سلیکٹ کر کے اور جب آپ ایسے لوگوں کو جن کو پولیٹکس کی ABC کا پتہ نہ ہو ان کو آ کے جو سیٹس پہ بٹھائیں گے تو آبویسلی آپ ان سے پھر یہ بدتمیزی, اور ان کو رکھا اس وجہ سے گیا ہے, شہباز گلوں, مراد سعیدوں, زرتاج, یہ ان کو لایا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ آپ نے جو ہے اگلوں کو گالیاں دینی ہے. یہ پی ٹی آئی ہی ٹرین پولیٹکس میں لائی کہ جو ہے وہ عدم برداشت کا, یعنی آپ کسی سے کسی آرگومنٹ میں نہیں جیت سکتے, آپ اس کو گالی دیں. آپ کسی سے جو ہے وہ ان کی اچیومنٹس میں نہیں بات کر سکتے, آپ ان پہ جو چور ڈاکو ان کو بولیں. اب چور ڈاکو تو سارے ان کی. اب تیسرا جو وزیر خزانہ انہوں نے تبدیل کیا وہ پیپلز پارٹی کا, حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کا, یہ شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے تھے. تو آپ پھر آصف زرداری صاحب کو صدر بنا دیں, آپ جو گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں. جب آپ کو ٹیم ہی پیپلز پارٹی والی کام کر رہی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کو اس پہ یقین ہے, آپ نے ہم نے جو ہے وہ تقریباً یہ 5-6 سال 2011 میں جب ان کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا پاشا کی طرف سے, تب جو ہے وہ انہوں نے یہی منجن بیچنا شروع کیا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ فائنینس کا آئنسٹائن ہے اسد عمر. جب ان کی گورنمنٹ بنی انہوں نے اس کو بنایا, جب وہ 2-3 مہینے بعد پتا چل گیا کہ بھائی یہ آئنسٹائن نہیں ہے, یہ تو خود اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا, یہ جو حفیظ شیخ کو لے کے آ گئے. پھر جب حفیظ شیخ ان کو پتا چل گیا کہ اس سے بھی نہیں, جو بھی ٹیم ناکامیاب, یہ خان صاحب کے ورڈز ہیں, جب بھی ٹیم ناکامیاب ہوتی ہے تو اس میں سارا رول کپتان کا ہوتا ہے. تو بھائی آپ جو ہے وہ کپتان کو چینج کریں, ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ وہی جو ہے وہ صحیح سے کام کرنا. جب آپ کا چلانے والا, جب آپ کا انجن ہی خراب ہوگا تو پیچھے والی بوگیاں کیا کریں گی؟ تو وزیر اعظم چینج کریں, انشاءاللہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ وزیر اعظم چینج کریں, آپ اور انکلوڈنگ PMLN پارلیمنٹ پر یقین رکھتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کا آئینی مدعا پورا نہ ہو اور آپ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ابھی الیکشن کی باتیں آتی ہیں, تو کل آپ لوگوں نے بھی ایوان میں پیپلز پارٹی نے دیکھیں نا جو ہے وہ کسی غیر آئینی طریقے سے کبھی بھی سپورٹ نہیں کی. اگر غیر آئینی طریقے سے گرانے کی سپورٹ میں پیپلز پارٹی ہوتی تو جب 2014 میں دھرنا دیا عمران خان نے نواز شریف کو گروا دیتی پیپلز پارٹی غیر آئینی طریقے سے. یہ جو آئین ملک میں جمہوریت چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی بدولت چل رہی ہے, ہماری لیڈرشپ کے شہادتوں کی بدولت. ہم تھوڑی چاہیں گے کہ جو ہے وہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کریں اور جو ہے وہ ہم بھیڑیوں کو آ کے کہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ کسی ابھی بھی جو PDM میں جو جنگ تھی, جس بات تھی تو وہی تھی. دوسری پارٹیز کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے لانگ مارچ لیں, اور جیسے ابھی TLP کا
बस अफरा तफरी मुल्क में हो, ऐसा करें। पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई हम आपको चीजें सेट करके देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आके हम गिराते हैं इमरान खान को, पहले हम पार्लियामेंट के अंदर आके गिराते हैं पंजाब की गवर्नमेंट को। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, या वहां पे मरियम बीबी अपने कजन से खौफजदा हैं कि उनको सीएम नहीं बनवाना चाहती। ये आज जो है वो सपोर्ट करें, कल आसिफ जरदारी साहब इनको बनवा के देंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब। चले ऐसे ही है, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए तो फेमस है, वो मफाहमत के बादशाह हैं। समर नात नाते रसूल मकबूल नात ख्वां भी हमारे साथ एक और मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हमें भी सुना दें तो क्या ही बात हो जाए। माइक आपका ऑन है, बिस्मिल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, के जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा और दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, कि मैं यहाँ हूँ मेरी जान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा और छोड़ आओ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया दिलो जान, ये कह कर आज़म के जा रहा हूँ मेरा
मेरा सामान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खता कार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब होता जा रहा है और हमारे जो नशरियात है हमारी वो भी आखिरी मराहिल में है। अल्लामा साहब, हम चाहेंगे कि क्या पैगाम देंगे हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात को कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा रसूल और तमाम जो तबा ताबईन और आले रसूल ने जिस तरह दीन के लिए कुर्बानियां दी, जिस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया, उसी की तर्ज पर जिंदगी को गुजारें, क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल हमारे इस्लाफ का यही तर्ज अमल रहा है कि वो हर काम में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को शामिल करते थे। यकीनन दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, और दुनियावी तालीम ऐसी है कि अगर दुनियावी तालीम उसको नहीं आती है तो दीन का इल्म भी सीखना जो है वो उसके लिए मुश्किल है, बल्कि मुश्किल तरीन है। तो दुनियावी तालीम भी अगर कोई शख्स सीखना चाहता है, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे तलबा किराम होते हैं दुनियावी स्कूलों में, कॉलेज वगैरह में जो है वो, तो इनको चाहिए कि इस नीयत के साथ दुनियावी तालीम का हुसूल करें कि कल को मैंने एक अच्छा आलिम दीन बनना है, सुभान अल्लाह, आलिम दीन बनना है, हाफिज कुरान बनना है। तो अगर दुनियावी तालीम ही तक महदूद रह गई उम्मत, तो ये दुनिया का इल्म दुनिया ही में रह जाएगा। दुनिया में जाने के बाद इस इल्म को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप दीन के इल्म के लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे असलाफ का तर्ज अमल यही रहा, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, वो सब कुछ जो भी विरासत के अंदर अगर बुजुर्गान दीन को मिलता तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करके वो अल्लाह की राह में निकल पड़ते। आखिर क्या चीज थी जो उनको इस बात पर जो है वो उभारती थी कि सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की राह में चल पड़े? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तसव्वुफ के आप बहुत बड़े इमाम गुजरे, आपकी जो है वो कसीर तादाद के अंदर जो है वो तसनीफ है, आपकी किताबें हैं। आप जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और रियाकारी से बचने का आलम कैसा था, एक छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ, जो उनकी जो है वो उनका अंदाज था। अब आप जो है वो सफ़र पर चल पड़े अल्लाह की राह में, तो अब जब वहाँ आपने देखा कि तलबा किराम जो है वो दीन का इल्म सीख रहे हैं, अब दीन का जो है वो हल्का लगा हुआ है, वहाँ पर आप वक्त के इमाम है, वहीं जाकर आप बैठ गए और आपकी किताब का हवाला दिया जा रहा है, आपका हवाला दिया जा रहा है क़ाल अल-ग़ज़ाली। तो हमारे बुजुर्गान दीन के पास दीन का इल्म था। तो दुनियावी जो स्टूडेंट्स हैं, वो तलबा हैं, उनको भी चाहिए कि दीन की तरफ भी रुझान करें। हम जो है वो मैट्रिक पढ़ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। अल्लाह हम सब के बच्चों को, हम सबको जो है इस काबिल बनाए कि हम दुनियावी तौर पर भी अच्छे एक तालीम याफ्ता हों, ग्रेजुएट हों। लेकिन अल खुलासा और कलाम का मकसद ये है, नाजरीन से भी कहता चलूँ, क्योंकि दीनी तालीम इतनी ज़रूरी है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वस्ताईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात वरकऊ मर्राकईन के अल्फाज भी आए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर हुक्म तो दिया व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे, ये जब हम दीन सीखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब ज़कात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर तो किया, लेकिन किसी मकाम पर आप ये नहीं बता सकते कि कितना हिस्सा देना है, किसको क्या देना है। तो ये जब हम जाके सीखेंगे, अहादीस तैयबा कुरान की तफसीर है, सुभान अल्लाह। तो कुरान की हदीस ये अहादीस तैयबा करती है। अब कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकईन, कि नमाज की अदायगी करो और नमाज की पाबंदी करो, नमाज कायम करो और ज़कात की अदायगी करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। शाह साहब, तो अब रुकू करने वालों के साथ रुकू करो से मुराद ये है कि जमात के साथ नमाज पढ़ो। अब ये सिर्फ रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि रमजानों के अलावा भी जमात के साथ नमाज भी पढ़नी चाहिए। और जो साहिब हैसियत हैं, जिन पर जो है वो माल निसाब जो हो चुके हैं,
تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازم ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی دیں، فطرے کی بھی ادائیگی کریں. اور رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اس میں جو ملکی حالات چل رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمر میں عمل میں برکت دے ہم سب کے. لیکن ان کی ایک بات پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی بات کی، لیکن ایک بات جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ غیرت ایمانی مجھے ابھار لی تھی کہ میں اس پر بولوں، لیکن میں گوارا نہیں سمجھا کہ ابھی ان کی گفتگو چل رہی ہے. ضرور ضرور. تو ٹی ایل پی کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ جو ملکی حالات میں جو ہے وہ افراتفری ہو رہی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ ٹی ایل پی ہی ایسی جماعت ہے جس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی. ٹی ایل پی ہی ایسی جماعت ہے جس کی وجہ سے شہادتیں ہوئیں. تحریک لبیک پاکستان یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ابھار دیے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سعد حسین رضوی یہ جیل کے اندر بند ہیں، جیل کے اندر ہیں، لیکن کفر ان سے لرز رہا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی محمد فیاض قادری صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان مال ہمارے ماں باپ قربان. اور آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے اس کو کیا پیغام دیں گے، کس طرح وہ ملک و ملت کی خدمت کریں، کس طرح عملی زندگی میں اپنا کردار وہ روشن کریں. پہلے تو میں آپ کے توسل سے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، تاجر برادری ہے، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے کووڈ کے بعد، وہ اس وقت منافع خوری چل رہی ہے. تو سب تاجروں سے ایک جو ہے وہ آپ بھی ریکویسٹ کریں، میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو مانیں، اس مہینے کے صدقے کچھ جو ہے وہ اپنے اعمال ٹھیک کریں، کچھ اس جو ہے وہ منافع خوری سے پرہیز کریں، اور لوگوں کو جو چیز کی ایک رقم ہے اس رقم میں لوگوں کو دیں، تاکہ غریب امیر سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے جو ہے افطاری اور سحری کر سکیں. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ابھی 2 دن پہلے ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے کشمور میں، انہوں نے خودکشی کی. انہوں نے خودکشی کی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ جو ہے وہ تنخواہ لیٹ ہو رہی تھی، ان کو اپنے گھر چلانے کے رمضان مبارک میں نہیں تھا. اس بیچارے نے 2 دن پہلے جو ہے وہ کووڈ میں جو ہے وہ سرو کر رہا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ منافع خوری سے پرہیز کریں، اور ہمارے عوام کو یہ ہے کہ کووڈ ایک بڑی جو ہے وبا چل رہی ہے، اس سے خود کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے ساتھ والوں کو محفوظ رکھیں، پروٹیکشن ماسک پہنے جہاں بھی جائیں، اور جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ، اور جتنا ہو سکے جو ہے وہ بھیڑ والی جگہوں سے اور جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں، ہجوم والی جگہوں، نماز پہ آپ جائیں. اس کے علاوہ غیر ضروری جو جگہیں وہاں پہ جانے سے پرہیز کریں. یہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے. مجھے سمر دعا اور ہماری پوری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے. وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات سحر اور افطار آپ کے ساتھ ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ رمضان المبارک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے یہ خیر کا مہینہ ثابت ہو، برکتوں کا مہینہ ثابت ہو، اور امت مسلمہ کو سیدھی راہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی طرح اسی کی سنت پہ اور اسی ہی طرز کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئی سحر اور افطار ٹرانسمیشن. اللہ حافظ.